الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. بلند آواز سے پڑھ لیجئے: الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ. گفتگو کے آغاز سے پہلے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر ہم سب لوگ اپنا یہاں آنے کا مقصد بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس محفل میں رات کے اس پہر کے اندر کیوں آئے. تو اس نعتیہ انداز کے اندر اپنے نبی کی بارگاہ کے اندر ایک پیغام کو، ایک عقیدے کو بیان کرنا ہے. آپ سب حضرات سے پڑھیں: جو تڑپاتی ہے دل میرا الفت ہے محمد کی، جو ہے پیش نظر ہر دم وہ صورت ہے محمد کی. گنہگارو نہ گھبراؤ، سیاہ کارو نہ شرماؤ، گنہگارو نہ گھبراؤ، سیاہ کارو نہ شرماؤ، سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی، جو تڑپاتی ہے دل میرا الفت ہے محمد کی. کسی عاشق نے پوچھا تھا خدا کی کیسی صورت ہے، کسی عاشق نے پوچھا تھا خدا کی کیسی صورت ہے. ندا پھر غیب سے آئی صورت ہے محمد کی، ندا پھر غیب سے آئی وہ صورت ہے محمد کی. گنہگاروں کو روکیں گے کھڑے دربار
جانے دو یہ امت ہے محمد کی، گنہگاروں کو روکیں گے کڑے دربان جنت سے، حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی، حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی۔ حمد و صلات کے بعد گرامی قدر واجب التعظیم قابل صد احترام حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بعد حمد و صلات کے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور بعد اسٹیج پر قرہ حضرات علماء اکرام جلوہ گر ہیں، یہ ہم سب کے لیے خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ حضور کی حدیث پر عمل ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جس کسی نے عالم کا چہرہ دیکھا گویا اس نے محمد عربی کا چہرہ دیکھا، سبحان اللہ۔ جس نے کسی عالم دین سے ملاقات کی گویا اس نے محمد عربی سے ملاقات کی۔ سبحان اللہ۔ آج کی ہماری جتنی بھی گفتگو ہوگی اس میں زیادہ تر امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے معجزات پر گفتگو ہوگی، کیونکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام تشریف لائے۔ جب بھی کسی نبی نے اعلان نبوت کیا تو قوم نے ان سے دلیل مانگی، کیونکہ جب کہیں پر کسی جگہ پر کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے تو دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام تشریف لائے، قوم نے جب بھی ان سے نبوت کی دلیل مانگی تو انہوں نے معجزہ پیش کیا، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل میں نہ آئے، جو سمجھ میں نہ آئے، جسے ترازو پر نہ تولا جا سکے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء اکرام کو معجزات دیے اور انہوں نے معجزات کا ظہور کیا، انہوں نے معجزات کا اظہار کیا۔ تو جب قوم نے معجزات کو دیکھا تو انہوں نے ایمان قبول کیا اور ان پر وہ ایمان لے رہے کہ جی باقی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن جب حضور کی باری آئی، امام قسطلانی نے، امام زرقانی نے بڑی محبت کی بات لکھی، فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نبی تشریف لائے اللہ نے ہر نبی کو چند متعدد معجزات عطا فرمائے، کسی کو 2 عطا کی، کسی کو 5 عطا کی، کسی کو 6 عطا کیے، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی تو عرش کے رب نے محبوب کو سر سے لے کر پاؤں تک معجزات عطا فرما دی۔ تو آج آپ نے کتابوں کے نام یاد رکھنے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو حضور کے نسب شریف کے حوالے سے گفتگو کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کا مزاج اور میرا مزاج مل ہی جائے گا۔ اچھا جی، کتاب کا نام ہے سبل الہدی والرشاد، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 543۔ اس کے علاوہ کتاب کا نام ہے بخاری شریف، جلد نمبر 1 باب بعثت النبی، اور اس کے علاوہ کتاب کا نام ہے کرمانی شریف بحوالہ حاشیہ بخاری شریف، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 543۔ علمی بات ہے تو سبحان اللہ ضرور کہنا ہے۔ یہاں پر میرے آقا کی ولادت باسعادت کی جو چند گھڑیاں تھیں نا، ان گھڑیوں کا تذکرہ، اور اس کے بعد حضور اکرم امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام سے جن لوگوں کی نسبت ہو گئی یا جن سے میرے آقا کی نسبت ہو گئی ان کا تذکرہ ہے۔ یعنی ہر بندے کے باپ دادا پردادا ایک نسب ہوتا ہے، اور آپ کا میرا بھی نسب ہے، انبیاء اکرام تشریف لائے ان کا بھی ایک سلسلہ نسب ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے وہ نسب عطا کیا کہ میرے آقا سے لے کر حضرت عدنان علیہ السلام تک اور حضرت عدنان سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک
جتنے بھی لوگوں کا تعلق میرے سونے نبی سے ہو گیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا میں بھی پاک کر دیا اور آخرت میں بھی پاک کر دیا۔ اب میں یہاں پر آپ کو چند حوالے جات پیش کر کے اپنے مین موضوع کی طرف آؤں گا۔ کتاب کا نام ہے تفسیر ابن جریر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56۔ کتاب کا نام ہے سنن بہقی شریف، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 190۔ کتاب کا نام ہے طبقات ابن سعد، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 36۔ اور کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 393۔ کتاب کا نام ہے تفسیر جواہر البحار، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281۔ اور اس کے علاوہ کتاب کا نام ہے سیوطی شریف، شمائل ترمذی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40۔ اور اس کے علاوہ کتاب کا نام ہے شفا شریف، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 400۔ کہیں سبحان اللہ۔ ان تمام سیرت نگاروں نے، محدثین نے، فقہاء اکرام نے بڑی ایمان والی بات لکھی ہے، فرمایا کہ یہ تو حضور کے سلسلے نسب کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا کی وجہ سے حضور کا سلسلے نسب حضرت عدنان تک گیا، حضرت عدنان سے حضرت آدم علیہ السلام تک گیا۔ عرش کے رب نے محبوب کی وجہ سے محبوب کے سارے گھرانے کو، سارے نسب کو دنیا میں بھی پاک کر دیا، آخرت میں بھی پاک کر دیا۔ امام قسطلانی، امام زرقانی نے فرمایا یہ تو بڑی توجہ والی بات ہے کہ اللہ نے ان کے نسب کو پاک کیا۔ امام قسطلانی، امام قشیری، امام زرقانی نے لکھا کہ یہ تو حضور کے جد امجد کی بات ہے، حضور کے نسب کی بات ہے۔ مصطفیٰ کریم کے تو در کا وہ علم ہے کہ مصطفیٰ کے قدموں میں اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا غلام پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دین اور دنیا میں پاک کر دیتا ہے۔ یعنی آج ہم سب لوگ در مصطفیٰ پہ